السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام خیر کا پیغام، اور الحمدللہ جتنی بھی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں اس سے تو 100 نہیں بلکہ 110% ایسا ہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب انہی دنوں میں آ رہے ہیں۔ یہ ہے میرا موضوع بات کا، تو دعا کریں سونا پروردگار اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ملک میں امن لائے، ہمارے ملک کو محبتوں کا گہوارہ بنے، ہمارا ملک پھر اپنی اس شان و شوکت سے کئی آگے بلندیوں تک جائے، اور اس کا جو حقائق ہیں، اس کی جو سچائی ہے، اس میں جو چھوٹا سا ایک پیغام ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عالمی طاقتوں کو بھی پتہ ہے، یہ ہماری جو حکومت ہے اس کو بھی پتہ ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی پتہ ہے، اور جتنے بھی وہ لوگ جو تجزیہ نگار ہیں، رائٹر ہیں، اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو دماغ دیے ہیں، اللہ نے بڑے اپنے علم کے دروازے کھولے ہیں، کیونکہ منصب ضروری نہیں کہ وہ حکومت ہو، اس کا تخت ہو، وہ جب چاہتا ہے تو فقیروں کے قدموں میں بادشاہوں کو بٹھا دیتا ہے، جو 1 منٹ میں بادشاہ سے غلام اور غلام سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ سارے فیصلے اس پاک پروردگار کے ہیں، اور یہ اسی رب کا چلایا ہوا نظام ہے، جس نظام کو میں اور آپ آج فالو کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے متعلق رائے قائم کر رہے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، جھوٹ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ لیکن کیا ہم نے سچائی کو اپنایا؟ کیا ہم نے حقائق کو لے لیا، اپنے اندر اس چیز کو اکٹھا کر لیا، اس کا ایک مجموعہ بنا لیا؟ کیا واقعی ہم تیار ہیں کہ ہم نے ملک کو پاک کرنا ہے؟ کیا ہم واقعہ ہی اس ملک کے وفادار ہیں؟ تو یہ چیزیں اب بالکل عیاں ہو گئی ہیں، ہر طبقے کو پتہ ہے، ہر سیاسی پارٹی کو پتہ ہے، ہر سروس کرنے والے کو پتہ ہے، ہر ایک مسجد کے علامہ کو، مفتی کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ کے لیے خوشخبری والی بات ہے، حقائق کی روشنی میں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں کوئی علم غیب نہیں بتا رہا آپ کو، نہ میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہو بہو ایسا ہی ہونا ہے، لیکن یہ سچائی ہے، جو نظام ہمیں ملا ہے، جو چیزیں ہم نے سنی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے جنرل حمید گل صاحب کی گفتگو، اور ہر بندے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے دیکھنے کا، جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسے انہوں نے بیان کیا تھا، اور یہ ضمانتوں کا ہونا اور ڈھیروں ضمانتیں ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خان صاحب بہت جلدی آ رہے ہیں، اور وہ بھی عوام میں آ رہے ہیں، وہ بھی عوام میں آ رہے ہیں اور بہت جلدی آ رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں
کہ اللہ پاک ایسے دلیر لیڈر، ایسے قوم کے ہمدرد لیڈر، ایسے قوم کے لیے نکلنے والے لیڈر، مجھے اور آپ کو فائدہ دینے والے لیڈر تاریخ میں کسی نے فائدہ نہیں دیا تھا۔ یہ واحد حکمران تھا جس کے دور میں سفید پوشوں کے گھروں میں 12,000 14,000 روپیہ جاتا رہا، اور میں اس کا خود شاہد ہوں۔ میں کئی بندوں کو خود پیسے دے کر آتا تھا، کئی بندوں کو، کم سے کم 48 بندوں کو میرے گاؤں میں پیسے ملتے تھے، جس گاؤں میں رہتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں وہ کیسے برا ہو سکتا ہے جس نے 3 مہینے کے بل زیرو پہ بھیجے اس کی حکومت میں؟ اس کو ریلیف ملا؟ میرے اور آپ کو یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ملا تھا۔ نہ ہمارے بڑوں نے ایسا ریلیف دیکھا تھا، اور نہ ابھی تک اس ہستی کے جانے کے بعد جس کو انہوں نے قائد کیا ہوا ہے، وہ ایک اللہ کا ولی ہے، اس کے جانے کے بعد کے حالات آپ دیکھ لیں۔ آج چینی آپ کے ملک میں نہیں ہے، آج فیکٹریاں بند پڑی ہیں، لوگ روڈوں پر کھڑے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، خان صاحب کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، عوام نکل رہی ہے، اور عوام اب نکلے گی۔ اب یہ تاجر بھی مہربانی فرمائیں، ان میں بھی بڑے دڑے چلتے ہیں، کوئی جماعت اسلامی کی طرف لپکا ہوا ہے، کوئی نون لیگ کی طرف ہے، کوئی پیپلز پارٹی کی طرف ہے، کوئی کس پارٹی۔ یہاں پہ بھی وہی پی ڈی ایم پوری اکٹھی ہوئی ہے، اور صرف ان کے پاس عہدے رہ گئے۔ اب ان کے کوئی حالات نہیں ہیں، اور ان کے صرف عہدے رہ گئے ہیں، جسٹ عہدے رہ گئے ہیں ان کے پاس اب، اور کچھ تھوڑے سے ٹائم کے لیے۔ اور دعا کریں کہ اللہ خان صاحب کو جلدی سے جلدی آزادی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ ان کو صحت عطا کرے، اور دعا کریں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کو عمران خان جیسا لیڈر ملا۔ اور یہ محبت ہے اپنے قائد کے ساتھ، چاہے اب دینی اعتبار دیکھ لیں تو آج دیکھ لیں آپ کے حالات کیا ہوئے۔ آپ کی پوری پی ڈی ایم اسرائیل جا کے بیٹھی، پوری، جہاں تک میرے سننے تک آیا ہے۔ اس کو تو چھوڑیں، یہ تو بھی آپ کی جو مسجدیں کرائی گئی ہیں نا، حکومت نے کرائی ہے، تجاوزات یا جس بھی معاملے میں، وہ ٹھیک ہے تو حکومت ٹھیک ہے، ہم حکومت کے، ہم صحیح بات کے ماننے والے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ ہم سیدھی بات کو مان لیتے ہیں، غلط بات نہیں مانتے ہیں، یہ فرق ہے۔ ہم صحیح بات کو مانتے ہیں، تو صحیح بات ماننے والا انسان ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انسانوں والے عمل کریں، اس کے لیے دعائے خیر کریں، اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ اور خان صاحب کے لیے دعائے خیر کرنا کوئی برا عمل نہیں ہے، کیونکہ اس دلیل جب قائم ہو جاتی ہے، تو جب 57 ممالک آپ کے ملک میں آ جاتے ہیں، تو یہ جب چیزیں بالکل آویزاں ہو جاتی ہیں، تو آپ سمجھ لیں آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں۔ ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے، ہر ایک کی چیز کی ذمہ داری جو سن رہا ہے اس کے پاس ہے۔ جیسے میں بیان کر رہا ہوں، میرے پاس ہے، میرا اپنا اختیار ہے، میری اپنی رائے ہے، میں انسان ہوں، میں آزاد ملک میں رہتا ہوں، تو اس لیے مجھے پورا حق ہے میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں، حکومت وقت تک پہنچاؤں، اور جن کے ہاتھوں میں باغ دوڑ ہے ان تک پہنچاؤں۔ نفرت کے لیے نہیں، محبت کے لیے پیغام ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، خطا غلطی اس کی معافی ہوتی ہے، اور اللہ کے حضور پیش ہونا پڑتا ہے۔ اس کے لیے رات کو 2 نفل پڑھیں، اس کے حضور پیش ہو جائیں، اور اس سے معافی مانگیں اللہ سے، اور اپنی رستہ، اپنی وے جو ہے وہ درست کر لیں۔ یہ جب سارے عمل کریں گے تو الحمدللہ اجماع ہو جائے گا، اور امت مسلمہ کو طاقت ملے گی۔ ہاں جی، امت مسلمہ کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقتور کریں، نہ کہ کمزور، طاقتور کریں۔
یہاں پہ مولا علی جیسے تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی رستے پر چل کر وہ جو بہادری اور جرت کا جو نظارہ تھا وہ ایمان والے کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ پتہ لگنا چاہیے تھا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ وہ طاقتیں اللہ نے اس امت کو دی ہیں کہ اس کی دوا میں، اس کی بات میں اللہ سچائی لکھ دیتا ہے۔ جو کہتا جاتا ہے وہ ہوتا جاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو سب کچھ کر سکتا ہے اس پر ایمان لے آئیں، اس کے بندے بن جائیں، آپ کہتے جائیں گے، وہ آپ کی بات جو حقائق پہ مبنی ہوگی، خیر کے لیے مبنی ہوگی، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے تو ایک قدم آ میں 10 قدم، ایک بلش جیسے بھی وہ ایک قدم ہی کر لیں، 10 قدم اللہ کہہ رہا ہے 10 گنا بڑھ کر آؤں گا، تو بات ختم ہو گئی ہے۔ سمجھ آ گئی بات، دین مصطفیٰ سمجھ آ گیا، تو برائے مہربانی ایسے لیڈر صدیوں میں آتے ہیں، استقبال کریں اس لیڈر کا، توڑ دیں یہ کشکول توڑ دے، اپنی نسل کے لیے توڑ دے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے توڑ دے اس کشکول کو، ان کو غلام مت بنائے۔ امت کی بقا، بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اور بڑی خوبصورت نہیں اور بڑی بلند و بالا قسم کی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی بھی جنگیں لڑی، کیا وہاں خون نہیں بہا؟ بتائیں، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کنبے نے جام شہادت فرمایا، بتائیں مجھے۔ تو خون تو دینا پڑتا ہے، یہ نفرت کے لیے نہیں، ایمان کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ دیکھیں نا، وہ ہمارے یہاں بڑی زبردست قسم کی بات ہے کہ وہ جی آپ خود سی خون دیتا ہے کسی نو؟ جی نہیں، میں کہتا نہیں کسی نو۔ وہ جی خون دیو، نلا دیو بندیو، نواں خون بنتا ہے، فریش خون بنتا ہے، طاقت آتی ہے۔ بڑی مثالیں دینے اسی، تو اس مثال کو سامنے رکھ لیں، خون تو جاتا ہے، لیکن ریاست عوام کا اختیار ہے، ریاست عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں پہ چل رہی ہے، ریاست عوام کی ملکیت ہے، نہ کہ تنخواہ داروں کی، کیونکہ جتنے بھی آئے ہیں اور جس نے بھی جانا ہے، ہاں یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، یہ ریاست کا جو نظام ہے یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، عوام کے پاس اختیار ہوتا ہے ریاست کا، اور عوام کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے بولتا ہے، لیکن جو نفرت کے لیے بولتا ہے، جو خیر کے لیے نہیں بولتا، اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی فرقوں کی مثال لے لیں، اپنی تفریق کی مثال لے لیں، 73 فرقے ہوں گے، سب کا دعویٰ ایک جنتی 72 جنمی، ایسا ہی ہے نا؟ جب سب کا دعویٰ ہر ایک کے خلاف کتنے گروہ جنمی کہہ رہے ہیں اسے 72، وہ اکیلا 72 کو جنمی کہہ رہا ہے اور 72 اس اکیلے کو، تو پھر جنتی کون ہوا؟ اسی طرح یہ پی ڈی ایم ہے، میں غلط بات نہیں کر رہا آپ سے، اب یہ بھاگ رہے ہیں، اب یہ جان چھڑا رہے ہیں، اب یہ تنگ آ گئے ہیں، تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں استقامت دے، اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دے، اللہ پاک ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرے، اللہ ہمیں خیر بانٹنے والا کرے۔ میرا کوئی دل نہیں میں کسی کی دل آزاری کروں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن سچ بیان کرنا تھا، حقائق بیان کرنے تھے، سو وہ میں نے کیے، اور میں نے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا، دعا کا کہا، اپنے عقائد کا کہا، اپنے مرشد کا کہا۔ ایک وہ مرشد ہے
جو سیاست کا ہے، اور ایک میرے مرشد ہیں جناب پیر ناصر وحید قادری نشائی آف سنگوئی شریف، سلسلہ عالیہ قادریہ نشائیہ المعروف چمبی والی سرکار، جن کا جو شجرہ ہے وہ حضور حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چلا، اور یہ آپ کی حضور گنج بخش کی وہ نسل پاک ہے کہ جس میں ولایت کو ٹرانسفر کیا گیا سلسلہ بسلسلہ۔ تو الحمدللہ مجھے فخر ہے، وہ میرا مرشد خانہ ہے، اور بڑی محبت ہے ان سے، قربت ہے ان سے، دل کی گہرائیوں سے محبت ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے محبت وہاں سے ملی ہے، وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور سب سے جو بے خوبصورت ترین میرے لیے دلیل بنی تھی، وہاں پہ سنی شیعہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، یہ خوبصورت ترین وہاں سے دلیل میں نے وہاں سے لی تھی، اور یہ وہ بیس تھی جو خوبصورت ترین تھی۔ تو میں نے اس چیز کو لے لیا، میں نے انہیں اپنایا، الحمدللہ الحمدللہ۔ آج بھی میرا وہاں پہ اچھا ایک تعلق ہے، ان سے قربت ہے، ان سے محبت ہے، اور وہ بھی الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں، قربت دار ہیں۔ وہ وہاں تو بہت جاتے ہیں میرے جیسے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نا، پھر وہ دے دیا، پھر وہ نکل نہیں سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا تعلق، وہ ایک ریٹن بن جاتا ہے۔ جیسے مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے وہاں پہ بیعت ہوئے، تو میرا ایک تعلق بنا ہوا تھا 25 سال سے الحمدللہ، جس میں الحمدللہ میرا جو اچھا ٹائم ہے وہ حضرت صاحبزادہ فرخ حسین نشائی سیر منڈی آزاد کشمیر، جو میرے مرشد پاک کے بھانجے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے لیے خیر والے معاملے کرے۔ انتہائی خوش اخلاق، خوش طبیعت اور خوبصورت ترین لوگ ہیں وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق ہے ان کا، وہ سادات بھی ہیں۔ تو جب میں فرسٹ ٹائم وہاں گیا تو میری ان کے ساتھ جو ہماری دوستی، ان کی مہربانی، انہوں نے مجھ جیسے کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور آج بھی وہ الحمدللہ ہماری محبت قائم ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور دعا ہے اللہ سے وہ قائم رہے۔ اور دوسرے تھے حضرت صاحبزادہ اویس حسین نشائی قادری، آپ سیالکوٹ سے، وہ بھی میرے مرشد پاک کے کزن تھے، اور ان کے ساتھ بھی میرا بہت اچھا الحمدللہ ابھی تک ایک اچھا تعلق ہے، ایک اچھا رشتہ چل رہا ہے، اور خوبصورت ترین چل رہا ہے۔ اور اس میں ان کی بڑی محبتیں ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں، ان کی بڑی نوازشیں ہیں، جو محبت سے پیش آئے، انہوں نے پاس بٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، یہ ان کی مہربانی ہیں۔ کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہے گھر میں۔ میں مثال کئی مرتبہ بچوں کو بھی دیتا ہوں کہ میں یہاں سے گاڑی نکلوں گا، 5-6 ہزار روپے کا فیول جائے گا، گاڑی بھی، ٹائر بھی گھسیں گے، آئل بھی جلے گا، مطلب آج چیز وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہے، تو میرا 8-9 ہزار روپے کے راؤنڈ بورڈ میرا خرچہ آ جائے گا۔ تو جی معذرت چاہتا ہوں کہ مسئلہ تھوڑا سا بن گیا تھا، اور میرے ذہن سے بھی نکل گیا کہ میں بات کیا کر رہا تھا۔ چلے، اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے، اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ عطا فرمائے۔ اور حق یہ ہے کہ اپنے جو مرشد خانہ ہے، آپ کا جہاں محبتیں ہیں، اسی طرح ایک سیاست کی محبت ہے، ایک مرشد خانے کی ہے، تو وہاں پہ میرا تعلق ہے۔ وہ لوگ اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اتنی خوبصورت گفتگو ہے، الحمدللہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، وہی عزت ہے، وہی شان ہے، وہی مرتبہ ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی یہ لے کے آنا ہی آنا ہے، یہ حکم ہے پیر صاحب کا۔ میں کہتا ہوں جی کمال جگہ دیکھی ہے میں نے، اور وہاں پہ میلہ لگا ہوا ہے الحمدللہ۔ وہاں ہم
ایک دن ایسا ہی جمع ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ جو اولیاء اللہ کی بابرکتی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اسی لیے معذرت کے ساتھ آج ہمارے وہاں پہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، پیر بھائی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے جو گدی نشین ہمارے جو مرشد پاک ہیں حضور پیر حیدر، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، اللہ پاک ان کے لیے خیر والے معاملے کرے، اللہ ان کی دعاؤں میں اتنا اثر رکھے کہ کوئی وہاں سے خالی واپس نہ جائے. یہ فیضان ہوتا ہے، اللہ پاک یہ فیضان نصیب والوں کو دیتا ہے. میں خود طلبگار ہوں اس فیضان کا کہ اللہ یہ مجھے بھی عطا فرما. اللہ جن کے رستے پر چلنے سے کوئی سوال و جواب نہیں، اللہ وہ رستہ عطا فرما. یہ رستہ یہی ہے، اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ کا ولی بن جانا، اللہ کا دوست بن جانا. تو اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی رستہ نہیں ہے. تو دعا کریں اللہ سب کو یہ رستہ عطا فرمائے، امتی بن جائیں، خیر والے بن جائیں، نکلیں، چھوڑ دیں اس تفریق کو. کچھ نہیں رکھا اس میں. اس تفریق نے دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں آج ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور دینی اعتبار سے دیکھ کے تب بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو کیا ہے اس ملک میں، رہ کیا گیا ہے؟ آزادی مبارک ہو جی. کس چیز کی آزادی ہے یہاں پہ؟ ہاں ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، تو جب ہم آزاد ہیں تو ہماری بات کو پھر کیوں ٹوکا جاتا ہے، کیوں روکا جاتا ہے؟ ہماری بات کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ہم بات بھی نہیں کر سکتے. کون سا یہ آزاد ملک ہے؟ باقی تو جتنے بھی ملک ہیں وہ جو آزاد ہیں وہ تو بات کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جہاں سوال کرنے کی آزادی چھین لی جائے وہ ملک آزاد نہیں ہوتا، اور جہاں سوال کرنے کی آزادی موجود ہو اسے آزاد کہا جاتا ہے. اور ہم آزاد نام کے رہ گئے ہیں، آزادی نہیں ہے یہاں پہ. جو حالات ہوئے ہیں، بہرحال اللہ نے وہ دن دور نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ، اور بہت جلدی ہوگا. میں دعا گو بھی ہوں، اور آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں دعا کی کہ دعا کریں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں. اور اپنے مرشد خانے سے بھی گزارش کرتا ہوں جہاں میں بیعت ہوں حضور صاحبزادہ حسنین صاحب سے، صاحبزادہ پیر طریقت جناب حیدر سلطان صاحب سے، شہد ربانی صاحب سے، سلطان میرا صاحب سے. یہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے. ہمارا جو والد صاحب ہیں وہ ادھر بیت ہیں، میں ادھر بیت ہوں، بس سلسلہ ایک ہی نشئی ہے. تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کیونکہ میں سب سے محبت کرتا ہوں، میرا ایک تعلق ہے آپ لوگوں کے ساتھ، میں چھوڑ نہیں سکتا. کیونکہ میرے لیے سب سے اہم میرے ماں باپ کا تعلق ہے، اور اس کے بعد جو میرا تعلق ہے اگر وہ نسبت کے اعتبار سے اوپر ہے تو الحمدللہ یہ مجھے فخر کا ہے، میرے لیے یہ فخر کی بات تھی. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باپ ایم این اے نہ بنا اور بیٹا بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ باپ نہیں رہتے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا. تو دعا کریں، آپ سب دعا کریں، سب سننے والوں سے سب سے اپیل ہے اس جمعہ کے بابرکت دن کے صدقے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں وہ لیڈر دے جو ملک کی تقدیر بدلنے والا ہو. اللہ نے جس کے ہاتھوں میں ملک کی تقدیر بدلنے کی ہمت اور طاقت دی ہو، اللہ ہمیں ایسا لیڈر دے. اور وہ جو ہم نے دیکھا ہے، دنیا سے پوچھا ہے، دنیا نے بتایا ہے، وہ اس وقت کوئی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. اللہ پاک میں ان کے لیے دعا گو، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور ملک پاکستان کے لیے دعا گو، اللہ ہمارے ملک کی خیر کرے، اس سے سر بلند کرے. اپنی فوج کے لیے دعا گو، جتنے بھی ایماندار محترم. دیکھیں نا، کرپشن تو ہر جگہ ہے، اگر چھوٹی جگہ ہے تو بڑی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے. تو اس لیے اگر کسی نے نہیں کی تو ماشاءاللہ، اگر کی تو توبہ کرے، دنیا میں سزا لے لے، بڑا اچھا رہے گا. آخرت کی سزا بڑی سخت ہے، بڑی ڈاڈی ہے. جس نے آخرت کی سزا کو جو بھول گیا نا وہ سب کچھ بھول گیا. تو آخرت کی سزا کو مت بھولیں.
آخرت کی جو سزا ہے وہ بہت خطرناک ہے، جیسے آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوا ہے، خیری میری، میں ان کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے سزا والا، اس لیے کہ میں جب اس کا بندہ بن گیا، نبی کا امتی بن گیا، خیر بانٹنے والا بن گیا، نفرتیں ختم کرنے والا بن گیا، تو میرے لیے تو وہ جنت ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے، میں کیوں سوچوں؟ سوچے وہ جس کو خوف ہے، سوچے وہ جس کے خلاف بدتر گروہ کھڑے ہیں، سوچے وہ جس کے لیے ہم آج اس نیج پر پہنچ گئے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ سوچے وہ جو کسی کو جہنمی کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنے والے کو، یا اسے کتنے کہہ رہے ہیں، یہ ذرا فکر کر لیں، کیسے نماز ہو جاتی ہے ان کے پیچھے، یہ فکر کر لیں کہ کون سا عقیدہ ہے جو آپ لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے خیر خواہ بنے امت کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بات کو شیئر کریں، لازمی شیئر کریں، اپنی خیر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ آپ بیس رکھیں گے تو بات بنے گی، بیس نہیں رکھیں گے تو بات نہیں بنے گی، حق پہنچائیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی، جب تک حق نہیں پہنچائیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ حق پہنچانا پڑے گا، بات کو شیئر کرنا پڑے گا آپ کو، یہ بات آگے جانی چاہیے، یہ سچائی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقائق ہے، اس میں کسی کی نفی نہیں ہے۔ جو دشمن ہے وہ دشمن ہے، جو بھی پکڑا گیا اسے سزا دو، لیکن جس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، جس کو زبردستی جبر کے ساتھ رکھا ہے، اس کے لیے آج آسانیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ میں نے آج سے تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے ایک بنائی تھی ویڈیو، میں نے کہا تھا خان صاحب 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ آ جائیں گے، لیکن اس میں شاید تھوڑی سی تاخیر ہے، کیونکہ جو حالات ابھی بن چکے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب آپ کے سامنے ہوں گے۔ دن میں نہیں کہتا، بس جو پھر بھی وہ سوال و جواب یہ پوچھا جاتا ہے تو میں بھی ہفتہ 10 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ خان صاحب آن دا اسکرین ہوں گے، آپ کے سامنے ہوں گے، آپ سے گفتگو کریں گے، عوام سے خطاب کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اور عمران خان زندہ باد، ہماری فوج زندہ باد۔ حکومت سے معذرت، کیونکہ آپ کے کرچے چرچے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ جو فارم 45 اور فارم 47 جو ہم نے دیکھا ہے، 1 کو 9 بنا دیا، 6 کو 8 بنا دیا، 1 کو 7 بنا دیا، 7 کو 9 بنا دیا، 5 کو 8 بنا دیا۔ جو آپ نے کارنامے کیے ہیں نا وہ فارم 47 پہ، وہ ہمارے سامنے تھے، فارم 45 کے اور فارم 47 کے۔ جو اصل فارم جو 45 تھا وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا، ملاحظہ کیا، اور جو فارم 47 تھا وہ بھی منصور بھائی نے ماشاءاللہ دکھایا ہمیں، ہم نے دیکھا ان کے توسل سے بھی، اس چینل پہ بتایا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا، اس لیے پاکستانی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ بات کو لازمی شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔